کسی نے ایک اور سوال کیا، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین مجھے مارتے ڈانٹتے ہیں، کھیلنے نہیں دیتے، اور دوسروں کے والدین کتنے اچھے ہیں، بچے کو کھیلنے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے والدین بھی اسے کچھ وقت دیتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ بولتا ہے کہ دوسروں کے والدین بہت اچھے ہیں چونکہ وہ مارتے ہیں، مارتے مطلب اس کے والدین اس کا کہنا مارتے ڈانٹتے اور کھیلنے نہیں دیتے، جبکہ دوسروں کے والدین مارتے بھی نہیں ڈانٹتے بھی نہیں اور بچوں کو خوب کھیلنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے بچوں کی ایک فطرت ہے، اس فطرت کو اگر آپ سمجھ کے کام لیں تو بہت سارے اچھے کام ان سے آپ کروا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سمجھ لیجیے آپ کا بچہ مہمانوں کے سامنے آ گیا، آپ مہمانوں کے سامنے آ کے بہت شرارت کر رہا اور آپ اس کو روک نہیں سکتے چونکہ وہ بیمار ہے جو وجہ یا اس کو ضدی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ دو لوگ دیکھیے، ایک عورت ہے دوسری عورت بیٹھی ہے، بچہ آپ کا کھیلنے آ گیا، آپ ایک عورت دوسری عورت کو، جس کا بچہ ہے وہ دوسری عورت کو بولتی، بھابھی دیکھ رہے کیا میرے بچے کو، بہت نکل گیا، یہ کچھ نہیں مانتا، ضد تو ایسی ضد ہے اس کی، تو اب یہ بچہ کھیلتے کھیلتے کان لگاتا ہے، امی کیا بول رہے اس کے بارے میں کیا تعریف ہے، ایسی ضد کرتا، باپ کو بھی ہلا دیتا، دادا کو بھی ہلا دیتا، محلے کو بھی ہلا دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بچہ اس کو ڈائریکٹلی سن رہا ہے، انڈائریکٹلی اور مکمل طور سے اس کو عمل کی بات سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں جو میں ضد کر رہا ہوں نا، یہ ضد کام کر رہی ہے، اب اگلے بار الگ ضد کروں گا، چونکہ امی ٹینشن لے رہے اور دوسروں کو بول رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، جیسے آپ کو گھر میں مہمان آ گیا، یہ دیکھ رہے کیا میرا پورا دادا پہ چلے گا، بنڈ میرے ابا بھی ایسے تھے، بنڈ دادا پہ چلے گا۔ اب اس نے کیا کرتا بچہ، آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں بول رہے، دوسروں کو بول رہے، اچھا اب یہ کام میرے کو کرنا، اس سے میرا باپ میری تعریف کرتا اور مجھ سے دب کے رہتا، ارے اس کو کچھ مت بولو، سانس روک لیتا ہو، اچھا تو اگلی بار دیکھیے آپ خاموخ رو رہا، سانس لے رہا لیکن رو رہا، ارے سانس روک لیتا، میں نے پہلے بولی تھی نا، سمجھا؟ آپ نے اس کو بگاڑا۔ میں کہتا ہوں مائیں اور یہ جو آس پاس کے لوگ تعریف کرتے نا، وہ خود بچوں کو بگاڑتے ایسا کر کے۔ اب یہی ٹیکنیک آپ یوز کیجیے۔ آپ کا بچہ کیا بول رہا، آپ مارتے ڈانٹتے کھیلنے دیتے، تو آپ کیا کیجیے، دوسروں کے سامنے بات کریں، ارے وہ انہوں نے کیا کیا، ان کا بچہ بہت ضد کر رہا تھا، پھر ایسا مارے کہ اس کا پیر ہی توڑ دیا، اب انہیں ایک دم سیدھا ہو جاتا۔ سمجھے آپ؟ انہیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی سن رہا لیکن انہیں ایک دم سیدھا ہوا تھا، اور ایک دم امی ہم تو بولتے ہی نہیں آپ کو کبھی کھیلنے کا، ہے نا، تو ٹائم بھی نہیں ٹوٹیں گی ہماری، اس کا مطلب سیکھ لیا اس نے آپ سے، ابھی نہیں بولے گا، نیکسٹ ٹائم بالکل کوٹ کریں گا وہ۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بات سمجھیے۔ تو بچوں کا مزاج کیا ہے، ڈائریکٹلی بولے تو نہیں سمجھ رہے، انڈائریکٹلی وہ بہت سنتے ہیں، اور یہ انڈائریکٹلی بولنے کا ہی نتیجہ ہے۔ میں ایسا مطلب میں جب غور کرتا تھا کچھ بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچہ تھا محلے میں ہمارے پاس، چھوٹا بچہ، لیکن ایک دم ایسا چلتا تھا جھک کر، اور چلنا ہاتھ ڈھیلے، سٹائل ایک دم ڈھیلا، ایک دم مطلب تو یہ کر لے وہ کر لے، یہ بچے کو سکھاتا کون؟ جیسا پکچروں سے آدمی نہیں لیتا۔ تو پھر میں نے دیکھا ان کے والدین کی ٹینڈنسی، ان کے والدین اس کو بھائی گیری میں ڈالنا چاہتے، بچپن سے مطلب اس کو مولڈ کر رہے تھے، بھائی بننا بڑا ہو کر۔ تو ان کا مزاج کیسا تھا، ایسا کوئی بھی آیا تو بھائی بنا رہے اپن اس کو، اس سے مت کرنا، بہت وہ ہے، بہت سن کی، مطلب اس کے سامنے کنٹینیو ایسی بات ہے جس سے وہ بچہ ویسے ہی بنتا گیا۔ نتیجہ تو میں نے اس کو دیکھا، اس کے بچپن سے دیکھا، اس کی جوانی دیکھا، اس کو جیل جاتے ہوئے دیکھا، اور پتہ نہیں ابھی تڑی پارے کدھر رہتا نہیں پتا۔ تو میں نے اس کی پوری لائف دیکھا، چونکہ وہ بہت بڑا ڈان نہیں بن سکا، لیکن چھوٹا موٹا گلی کا ڈان بنا، اور وہ جیل میں پہلے جھٹکے میں چلا گیا، بیوی کے ساتھ کوئی سلوک کیا، جیل میں چلا گیا، بیوی نے اس کو اتنا کھینچی کہ وہ ایسا تھا تو پورا ہی ایسا ہو گیا اور بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن میں نے دیکھا اس کے والدین کی تربیت، اور 18 سال میں یہ سب کر لیا، اس نے افیئر کیا، یہ کیا، شادی کیا، کیس ہوا اور جیل میں چلا گیا۔ تو میں نے اس کے بچپن 6 سال سے 18 تک دیکھا، اور اس کے والدین نے جو اس کو بڑھاوا دیے تھے نا، مطلب جو انڈائریکٹلی جو بات ہو رہی ہے لیکن ڈائریکٹلی وہ سنتا ہے بچہ، یہ ٹیکنیک آپ یوز کیجیے بچوں کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بچوں کو؟ تو بچے دیکھیے پھر کیسے ہوتے ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں اس سے۔ تو اکثر ہم لوگ بچوں کو بگاڑتے ہیں، جیسا بچہ بول رہا کہ امی آپ میں کھیلنے نہیں دیتے، آپ میرے کو مارتے ہیں ڈانٹتے اور کھیلنے نہیں دیتے۔ اب کوئی آئے تو آپ بول رہے دیکھو نا بچے اتنے سے کیسے الزامات لگا دے رہے، میرے کو بول رہا میرا بچہ امی ڈانٹتے مارتے، تو بچہ وہاں سن رہا، امی یہ باتوں سے دبتے، اس کی وجہ سے میری بات اب سنیں گی۔ اب وہ سائیکولوجیکلی ایموشنلی آپ کو بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے، ارے میرے بچے کچھ مت بولو، ہاں بولے تو اوپر چڑھ جاتا، بولتا خودکشی کروں گا۔ آپ نے یہ اس سامنے کوٹ کیے، اس نے وہ عمل کر دے گا۔ جب اس نے پہلی بار بولا میں خودکشی کر لوں گا، ایسا دو اس کو ایک ہی بار کہ آئندہ سوچنا بھی نہیں اوپر جانے کا، خالی جانے کا سوچتے بیٹے یاد ہے نا، تو بولتا ہاں یاد ہے، اب نہیں جاتا۔ مطلب چونکہ اس نے ایک بہت برا خودکشی کی بات کرا نا، کسی کی پتہ نہیں کہاں دیکھ لیا کود جاتا ہوں میں، تو ون ٹائم اس کو ایسا پنش کرو کہ اس کو یاد رہنا، لیکن نیکسٹ ٹائم اس کو کوٹ مت کرو، بہت وہ ہے ہاں سن کی خودکشی کر لیتا، بولتا تو سنتا، اچھا اب ٹینشن میں آئیے، اگلی بار دیکھتا ہوں ان کو میں۔
تو وہاں ایسا نہیں کرنا. دیکھنے کا خودکشی کرنے کا بولا تھا, ایک ہی دی اس کو ایسا باقی پہ دوں گی, اگلی بار کیا تو ایک دم ہو جاتا. اب آپ نہیں کرنے کا, امی وہ ٹینشن میں آئے سے, مطلب سمجھے آپ. تو یہ ہمارے گھر کے لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو بچہ اسے بگڑتا. آپ دیکھیں ایک بچہ اچھا کھیل رہا ہے, مہمان آتے ٹیڑھا ہو گیا, پھیل گیا, وہ کر رہا, چونکہ آپ نے وہ کرے, مہمانوں کے سامنے اتنا ضد کر کے تنگ کرتا. آپ کی امی کے پاس جا رہے آپ, مطلب اس کے نانی کے پاس, اتنا ضد کرتا مہمان آئے تو, پڑھو سے اتنا ضد کرتا مہمان آئے تو, وہ سن کر بلیک میلنگ کرتا ہوتا, ضد کرے. اور آپ جب ضد کرنے کے بعد آپ بولتے کیا ہونا, 10 روپئے لے وہ جاؤ, ٹھیک ہے. تو آپ نے بگاڑا اس کو. تو بچے کی سائیکولوجیکلی ریڈ کیجئے, ریڈ کر کے اس کو ٹریٹ کیجئے. آپ دیکھیے بچے بہت اچھے سے ہو جاتے. تو آپ جب بچہ آپ کو مارتے کرتے تو اس کو وہ بچوں کے واقعات آپ آپس میں ڈسکس کیجیے جن بچوں کو والدین نے بہت مارا. دیکھو نا ان کا بچہ کھیلنے کا بہت بول رہا تھا, اتنا مارے ابا نے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اب یہ انڈائریکٹلی سیدھا ہو جاتا, آپ بولنے کا نہیں امی کو کہ ڈانٹتے مارتے آپ لوگ, ٹھیک ہے, یہ فلاں تھا, سمجھ رہے آپ. اس کو انڈائریکٹلی اس کو ایسا کیجیے, وہ ڈائریکٹلی سنیں گا, اس کی لائف چینج ہوگی. یاد رکھیے. دوسرا, بچے اب چونکہ چھوٹا ہے, اگر کچھ بڑا سمجھدار ہے تو غلط بات ہے, اگر چھوٹے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ بچے بھی سمجھیں آپ کے والدین آپ کے دشمن نہیں ہوتے, وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. والدین سے کہوں گا بچوں کے ساتھ آپ گھر میں کھیلیے, آپ باہر نہیں جانے دیتے بگڑ جائیں گا, بلکہ گھر میں کھیلیے, بھاگیے, کودیے, اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر اس کا یہ غم بھی نکل جائے. اگر آپ 10 منٹ کھیلنے دیتے تو 15 دیجیے, 15 منٹ دیتے تو آدھا گھنٹہ کھیلنے دیجیے, آدھا گھنٹہ دیتے ہیں تو اس کو 45 منٹ کھیلنے دیجیے, جو کھیلنا باڈی کے لیے, صحت کے لیے اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا ابھی چھوڑ دیجیے, نصیحتیں کیجیے, قصے سنائیے, پیرابلز دیجیے, ٹھیک ہے. پیرابل سمجھتے ہیں نا, مثالیں دے دے کر باتوں کو سمجھائیے. اسٹوری ٹیلنگ میں اچھے اچھے واقعات صحابہ سے, تابعین سے لے کے سنائیے, ان کی کوششوں کے, ان کے جذبات کے, ان کے کھیل کے, ان کی تکلیفوں کے. تو یہ بچے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں, بہت مضبوطی سے ان واقعات کو لیتے ہیں, اور بہت زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے ہمت سے کام لینا وہ سیکھ لیتے. یاد رکھیے. اور بچوں میں اتنی زبردست صلاحیت ہوتی ہے ان چیزوں کی یاد کرنے کی, ان صلاحیتوں کو میں پیرنٹس, والدین سے کہوں گا خاص طور سے استعمال کرتے, ورنہ ہمارے پاس پیرنٹس اس کو ضائع کر دیتے. یاد رکھیے کہ ان صلاحیتوں کو تو بچے سیکھتے ہیں, بس ان کو اچھے سے سکھانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ اس کو تھوڑا سا وقت زیادہ دیجیے کھیلنے کو تھوڑا سا, اور خود بھی انوالو ہوئیے اس کے کھیل میں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا جو یہ آپ پہ الزام